أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب مسئلہ بیان فرماتے ہیں وہ دوائیاں، عطر یا تیل جو مثلا چربی سے بنایا جاتا ہے، یا جوتے جو کھال سے بنائے جاتے ہیں، یا صابن، لہذا تمام وہ اشیاء جو اس جسم سے یا جسم کے کسی بھی حصے سے بنائی جاتی ہیں ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو فرماتے ہیں یہ دوائیں، عطر، تیل اور دیگر جو اشیاء ہیں اگر یہ اسلامی ملک سے حاصل کی جائیں تو یقیناً پاک ہیں، اگر وہ غیر اسلامی ملک سے بھی حاصل کیے جائیں اور ان کے نجس ہونے کا یقین نہ ہو تو وہ بھی پاک ہی ہیں۔ اور اسی طرح مارکیٹ میں جو چربی ملتی ہے یا کوئی گوشت ملتا ہے یا چمڑا وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں تو اس کے لیے بھی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ یہ گوشت یا یہ چربی کسی ایسے جانور کی ہے جس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے تو وہ پاک ہے اور طہارت کے حکم میں آئے گا۔ لیکن اگر آپ کو یقین نہ بھی ہو، احتمال ہو کہ کسی ایسے جانور کے ہیں جس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے پھر بھی وہ طہارت کے حکم میں آتے ہیں اور وہ پاک ہیں۔ لیکن اگر یہ تمام تر چیزیں کسی کافر سے لی جائیں یا کسی ایسے مسلمان سے لی جائیں جس کے متعلق علم ہو کہ اس نے کسی کافر سے خریدی ہے اور یہ بھی علم ہو کہ اس مسلمان نے اس کافر سے خریدتے وقت کوئی تحقیق نہیں کی تو کافر سے خریدی ہوئی چیز یا ایسے مسلمان سے خریدی ہوئی چیز جو اس نے کسی کافر سے خرید کی ہے اور تحقیق نہیں کی تو وہ حرمت کے حکم میں آئیں گے، وہ چیزیں حرام ہو جائیں گی اور وہ چیزیں نجس ہو جائیں گی، یعنی ان کا کھانا بھی حرام ہے اور اگر وہ چیزیں کپڑے کو لگ جاتی ہیں تو وہ کپڑا بھی نجس ہو جائے گا، تو وہ چیزیں حرمت کے دائرے میں آئیں گی، یعنی ان کا کھانا حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا چمڑا ہو کسی کافر سے خریدا گیا ہو یا کوئی ایسا چمڑا ہو کسی مسلمان نے کسی کافر سے خریدا ہے اور کوئی تحقیق بھی نہیں کی تو اس کے اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھنے کا جواز ہے۔ لیکن اگر یہ چیزیں مسلم ممالک میں سے دکانوں میں خریدی جائیں یا اگر کسی کافر کے ہاتھ سے ہی خریدی جائے لیکن احتمال ہو کہ اس کافر نے کسی مسلمان سے خرید لیا ہے، یا ہم کسی ایسے شاپ پہ جا کے کوئی چیز خریدیں جس کے لیے ہمیں احتمال ہو کہ یہ شرعی طریقے سے ذبح شدہ گوشت ہے تو اس کا کھانا حلال ہے اور وہ ہلیت کے حکم میں آئیں گے۔ تو انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے اس دعا سے کہ اللہ رب العزت ہم اور آپ سب کو علوم آل محمد سیکھنے اور عوام الناس تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔